بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ایوان سچ میں ہم تعلیم پہ بات کریں گے، اور تعلیم میں بھی خاص طور پر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان کی بات کریں گے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس یونیورسٹی کا جو نظام تھا اور اس یونیورسٹی کے جو مالیاتی امور تھے خاص طور پر، اور جو اس یونیورسٹی کا اکیڈیمیا کا جو کام تھا وہ کس سٹیج پہ کھڑا تھا، اور آج وہ یونیورسٹی کس سٹیج پہ ہے۔ خاص طور پر اسی یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ خود اس یونیورسٹی کو وزٹ کریں گے، اور اس کے بارے میں جو کچھ سٹوریز سننے میں آ رہی ہیں اگر وہ واقعی اسی طرح ہی ہوئیں تو ہم اس یونیورسٹی کا ماڈل دیگر یونیورسٹیوں پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آنے والے وقت میں رول ماڈل بننے جا رہی ہے باقی یونیورسٹیوں کے لیے۔ تو کیا کچھ ہوا ہے ان 2 سالوں میں اس یونیورسٹی میں، اس پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ ساری سٹوری جاننے کی کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ جو ان کے مستقبل کے ٹارگٹس ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا ایوان سچ، اور میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور میں وہ باتیں کر سکوں جو رحیم یار خان اور ساؤتھ پنجاب میں ڈپرائیوڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، اور یہ یونیورسٹی ان کے لیے کیا کام کر رہی ہے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، بطور جرنلسٹ کچھ انفارمیشن تو ہمیں بھی تھی آج سے 2 سال پہلے، اور وہ انفارمیشن یہ تھی کہ یونیورسٹی بری طرح کرائسس میں ہے اس وقت، اور اس کے جو اصل کام ہے یونیورسٹی کا، ریسرچ کا، اکیڈیمیا کا، وہ کام متاثر ہو رہا تھا۔ آپ نے 2 سال پہلے، تقریباً 2.25 سال پہلے چارج سنبھالا اس یونیورسٹی کا، کیا ایسے ہی تھے حالات یا یہ بات آپ کی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں نے چارج لیا تو یونیورسٹی کے فائنانشیل سچویشن بہت بری طرح سے مس مینج تھی۔ یہاں تک تھا کہ یونیورسٹی میں سیلریز دینے کے مسائل بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ وہ ساری چیزیں ہم نے جو مس مینج تھی ان کو فائنانشیل ڈسپلن کے ساتھ، ایکڈیمک ڈسپلن کے ساتھ، اب الحمدللہ یونیورسٹی سرپلس میں ہے، بلکہ لاسٹ عید پہ ہم نے تقریباً سارے امپلائیز کو آنریریم دیا جن لوگوں نے ہارڈ ورکنگ کی، جنہوں نے محنت کی۔ تو انہی امپلائیز کی وجہ سے، ٹیچرز کی وجہ سے، سٹاف کی وجہ سے اس یونیورسٹی نے انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی اپنی اچھی پوزیشن بنائی، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی جو کہیں پہ نظر نہیں آتی تھی، آج گورنمنٹ کے بہت سے ادارے جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی، منسٹر صاحب اور گورنر صاحب اس بات کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی جو بالکل مشکلات میں تھی، چیلنجز، بلکہ یہ کسی شمار قطار میں نہیں تھی، یہ کہنا چاہیے ایسے ہے، تو ہم نے ان چیلنجز کو عبور بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہمت دی، اور چیلنجز کو عبور ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اچھی یونیورسٹیز کے، جو لیڈنگ یونیورسٹیز کے انڈیکیٹر ہیں، فار ایگزامپل ریسرچ ہے، تو میں گیا تو ریسرچ میں سب ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دی کہ آپ کا کام اچھی کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کرنا اور ریسرچ پروڈیوس کرنا ہے۔ سو نالج کریشن از ون آف دا اسائنمنٹ آف دا یونیورسٹیز۔ اچھا، اس کو سر اگر ہم 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کریں، ایک تو ریسرچ کی آپ نے بات کی، اس سے بھی پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں یونیورسٹی میں، پہلے کتنے تھے، اب کتنے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا جی۔ ڈیفینیٹلی یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹ سے ہیں، اور بلکہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے وہاں پہ ہیں۔ جب میں نے جوائن کیا تو 8,000 کچھ وہاں اسٹوڈنٹ تھے، ابھی الحمدللہ 13,000 کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں۔ ابھی 8,000 سے 13,000، ہاں جی، تقریباً ہم نے 50% انکریز کیے اسٹوڈنٹ، اور انفراسٹرکچر بھی وہی ہے۔ واٹ وی ڈڈ کہ ہم نے ہر چیز کو ایفیشینٹلی یوز کرنا، افیکٹو اس کی آؤٹ کم لینے کی طرف ہم نے وہ جو ٹریننگز کی
اس سے یونیورسٹی کا جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کو بہتر بھی کیا ہے. فیمیل اسٹوڈنٹس کی کیا ریشو؟ فیمیل کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب میں گیا تھا تو تقریباً 20% کے پاس تھی. ابھی 30-35 من ٹرینڈ جو بچیوں کا ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں آلریڈی بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گجرات میں بھی یونیورسٹی آف گجرات بہت اچھی یونیورسٹی ہے، اور وہاں یونیورسٹی میں بچیوں کی اسی طرح چھوٹے شہروں میں لوگ بچیوں کو کم پڑھاتے ہیں اور یونیورسٹی کی طرف لوگ کم لے کے جاتے ہیں. اسپیشلی ہاسٹلز میں تو بچیوں کو کم بھیجا جاتا ہے. تو ہم وہ ماڈل جو گجرات میں تھا وہ یہاں پہ بھی ہے کہ ہم گجرات میں بھی آپ نے اپلائی کیا تھا؟ میں ڈاکٹر نظام صاحب کے ساتھ وہاں اس ٹیم کا ممبر تھا جو لوگ کام کر رہے تھے. تو پک اینڈ ڈراپ بچیوں کو جو گھروں سے دی جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے بچیاں آتی ہیں، گھر چلی جاتی ہیں. تو جو اس ایریے میں ڈیولپمنٹ ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ ہے، جو اسکول اور کالجز میں ٹیچرز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے جب کوئی یونیورسٹی کسی ریجن میں جاتی ہے، تو دیکھا جائے تو لڑکیوں کی اور لڑکوں کی تعداد یونیورسٹیوں میں بڑھ رہی ہے. اسپیشلی جو پرسنٹیج ہے لڑکیوں کی وہ بڑھ رہی ہے، اور جو پوزیشن لینے والے ہیں زیادہ تر وہ لڑکیاں ہیں مختلف کلاسز میں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر 51% فیمیل ہے تو ہمیں وہ جو اپنا ریسورس ہے اس کو افیکٹولی اس پہ بلیو بھی کرنا ہے، ڈیپینڈ بھی کرنا ہے، اور اس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اب آتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف. جس طرح آپ ریسرچ کی بات کی کہ ریسرچ کے میدان میں، اس کے بعد ہے یونیورسٹی کا ایک کام سوسائٹی کے ساتھ لنک ہونا. اور آپ کی یونیورسٹی تو خاص طور پر چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے تو اس کا تو انڈسٹری کے ساتھ بھی ایک لنکیج بنتا ہے، سوسائٹی کے ساتھ بھی لنکیج بنتا ہے. اس پہ کیا کام؟ انشاءاللہ تعالیٰ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک انڈسٹریلی ڈریون یونیورسٹی ہوگی. ہم انڈسٹریل لنکیج پہ بہت بلیو کرتے ہیں، کمیونٹی سروسز پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں. بلیو نہیں کرتے بلکہ اس میں ہم نے کچھ ایکشن لیے. ہم نے آب فرید ایک واٹر کا برانڈ ہے وہ لانچ کیا ہے. اچھا، یہ پانی کا یونیورسٹی کا اپنا ہے؟ اپنا ہے جی. وہ یونیورسٹی کے اندر پیکنگ کے ساتھ اور کچھ اس کا پورشن ہم سیل بھی کرتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں بھی دیتے ہیں. جی. ایک کمیونٹی میں یہ رجسٹرڈ ہے، آب فرید. ہاں جی، آب فرید کے نام پہ. اور ہم کہتے ہیں نام بھی یونیورسٹی کی مناسبت سے رکھا ہے، اور میرا خیال خواجہ فرید کے ساتھ اس کے ایک بڑا لنکیج ہے. تو ہم نارملی لائٹر نوٹ کہ یہ صحت مند بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے. تصوف والا پانی ہے جی. تو دم کر کے تو نہیں بیچتے سر. یہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی کوالٹی جو ہے جو اس ریجن میں باقی پانی ہے ان سے بہت اچھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ جی کمیونٹی کی جو بات ہے وہ میرا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی سروسز کے لیے ہوتی ہیں. کمیونٹی ایوولوشن پروسیس جو ہے وہ یونیورسٹی سٹارٹ کرتی ہیں، وہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے. واٹ وی ڈیڈ کہ ہم نے کمیونٹی میں جب بھی کوئی ایشو آیا اس کی اویئرنیس کمپینس بھی کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی ہم نے گورنمنٹ کی پہلی یونیورسٹی ہے جو اسموک اینڈ ڈرگ فری ڈکلیئر ہوئی. اسموک اینڈ ڈرگ فری، یس. دوسرا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت یونیورسٹیوں میں. جو نوجوان نسل جو ہے نا وہ ڈرگ سے، اسموکنگ تو کوئی ایشو ہی نہیں رہا. ڈرگس کی اب تو ہم نے تو یہ فکر ہے کہ کم از کم ڈرگ کنٹرول ہو جائے. بالکل ٹھیک. پہلا سٹیپ اسموکنگ کا ہے. اگر اسموکنگ بھی سٹاپ کریں گے تو ڈرگ والی سائیڈ آپ کی کنٹرول ہوگی. آپ خود بھی اسموکنگ نہیں کرتے؟ نہیں کرتا جی، میں ایبسلیوٹلی الحمدللہ نہیں کرتا. پھر اس لیے بعد میں بھی زیادہ اثر ہوگا نا. ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ. اب دوسرا ہم نے ایک کمیونٹی کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ لگایا ہے، اور وہ فری آف کاسٹ لوگوں کو پانی وہاں پہ ملتا ہے. ہم اس کی مینٹیننس تک بھی ہم کرتے ہیں. یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے؟ یہ یونیورسٹی کی طرف سے، لیکن ایک غریب محلے میں لگایا گیا. ٹھیک ہے. اس محلے میں ہمارا کوئی ہمارے سراؤنڈنگ میں نہیں ہے. دور جا کے کسی نے کہا کہ اس ایریے میں پانی ٹھیک نہیں ہے اور علاقے کے لوگ بہت غریب ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پلانٹ نہیں لگا ہوا. تو ہم نے اس میں کچھ ڈونرز بھی ہیں جنہوں نے ہیلپ کی ہمیں. وہ بھی یونیورسٹی نے ارینج کیے؟ ہاں جی، وہ بھی یونیورسٹی نے. میں نے ذاتی طور پہ اس کو کر کے. اسی طرح ہم لوگوں کو پبلک اویئرنیس کے لیے جب کبھی یہ کرونا تھا تو ہم یونیورسٹی کی بسیں 2 دن شہر میں فری پک اینڈ ڈراپ کے لیے لوگوں کو دی. عام پبلک کے لیے کہ ہماری بسیں کھڑی ہوئی تھیں، کرونا تھا، بند تھا، تو ہم نے پبلک کے لیے اس کو. اسی طرح ہمیں سینیٹائزر بھی پبلک کو ڈیلیور کیے. جب یہ کرونا آیا تو ہم نے لوگوں کو راشن بیگ بھی ٹیچر سے، مختلف اسٹوڈنٹ سے پیسے اکٹھے کر کے 600 فیملیز کے لیے. دیکھیں
یونیورسٹی کو صرف تعلیم نہیں دینی، اس سوسائٹی کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ٹیک کیئر بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے اچھی لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اچھے لوگ، اچھی نسل دے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے گا اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سارے معاملے میں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا ایکٹ ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہ لرننگ ہوگی. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو 10 روپے من خیرات کرنی ہے یا کسی کو گفٹ دینے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچے کے تھرو دیں، تاکہ اس بچے کی ہیبٹس، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہماری ہیبٹس اچھی ہیں، تو اس بچے کی ہیبٹ ڈیولپ کی جائیں. تو یہ نوجوان یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں، اس وقت ان کو تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس کے جو پروکٹوریل بورڈ ہے اس کو بڑا افیکٹو کیا ہوا ہے، اور اس میں یونیورسٹی میں ہم ان کی ٹریننگ، تربیت اور ایون اسپیشلی سی آر اور جی آر کے تھرو ابھی ایک کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی میں نے ڈیولپ کی ہے، جو ایک کلاس میں بچوں کو ان چیزوں پہ گائیڈ کرے گی. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے جی بچوں کو، پیرنٹس کہہ رہے ہیں جی بچوں میں ایتھکس نہیں ہے. ایتھکس کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ اب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہیں، وہ تصوف والے لوگوں کے پاس بیٹھک کا سسٹم موجود نہیں ہے. تو اب ہم نے وہ شروع کیا کہ یونیورسٹی میں ہم ایسی گیدرنگ کریں گے، ایسی سٹنگ کریں گے جس سے نوجوان لوگ جو ہے اپنی لرننگ ایبلٹی کو بہتر کریں، اپنی ہیبٹس کو بہتر کریں. اور جس طرح ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ان کو ہم نے وہاں انوائٹ کیا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہوں، میری یونیورسٹی میں الحمدللہ کوئی بھی غریب اور یتیم بچہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم اسکالرشپ نہیں دے رہے. اچھا. ہاں جی، الحمدللہ ہم ہاسٹل میں بھی، ان کی ریزیڈنسز کا بھی، اور ان کی فی میں اسپیشلی ڈسکاؤنٹ یا ویور یا اسکالرشپ وٹس ایور از دا پاسبل. ہم ایسے بچے، یہ ریزن یہ ہے کہ اگر وہ نوجوان بچے کو فکر ہوگی کہ میرے پاس فی نہیں ہے، وہ کہاں سے لے گا؟ وہ پیسوں کا بندوبست کرے گا یا پڑھے گا، یا اپنی تعلیم کرے گا. تو ابھی جو ایڈمیشن ہم نے ہوئے، ہم نے ان کا 3 سال کا انتظام کیا ہے ان کی فی کا، تاکہ وہ جو نیڈی لوگ ہیں وہ ٹینشن فری ہو کے پڑھیں. تو جب وہ اچھا پڑھیں گے، اچھی لرننگ آؤٹ کم لے کے جائیں گے، تو یونیورسٹی کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، بلکہ سحر انگیز ہیں، لیکن وہ یہ چیریٹی، یہ نیکی، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا. تو پیسے کا تو عالم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب میں نے یونیورسٹی کو ٹیک اوور کیا تو وہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، تو یہ سارے کاموں کے لیے پیسے پھر کہاں سے آئے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ جواب آپ سے لیتے ہیں، ایک بریک لینی پڑ رہی ہے پہلے. ناظرین ایک بریک، کیونکہ بریک میں بھی کمرشل چل رہے ہیں، وہ بھی پیسوں کا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی میں اتنے زیادہ جو پروجیکٹس شروع کیے ہیں، ان کے لیے فنانس انہیں کہاں سے دستیاب ہے. میرے ساتھ رہیے. ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ فرید، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ اپنے پروجیکٹس گنوا رہے تھے کہ کتنے یونیورسٹی کے لیے آپ نے کام شروع کیے، پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہیں، یہاں سے آپ کو فنڈنگ ملتی ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت پیسے لینے کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹم ٹھیک کرنے کی طرف بھی. ایک تو ہم نے ایک پہلا کام کیا کہ یونیورسٹی کے جو ایکسپینس تھے وہ تقریباً 1 کروڑ پلس پر منتھ ہم نے خرچے کم کیے، جن کو ہم غیر پیداواری اخراجات کہہ سکتے ہیں. غیر پیداواری اخراجات تھے وہ کم کیے. اب 1 کروڑ ماہانہ، 1 کروڑ ماہانہ ٹھیک ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. ان کو بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی فرق نہیں، بلکہ ایفیشنسی اگر یونیورسٹی کی دیکھیں تو بہتر ہوئی. 12 کروڑ سالانہ. ہاں جی، تو مس مینجمنٹ تھی وہ کم کر کے ہم نے فائنانس سیو کی. سیکنڈلی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے کچھ فنڈنگ اپلائی کی. تھرڈلی HEC سے جو ہم مختلف ریسرچ پروجیکٹس ہیں وہ لیے. ہم نے لوکل کمیونٹی سے انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے بھی پیسے لیے، اور اسکالرشپ دینے کے لیے دنیا میں اور پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں. ہم نے ہر اس ڈور کو ناک کیا جہاں سے بچوں کی اسکالرشپ مل سکتا تھا. احساس اسکالرشپ میں اپریشیٹ کروں گا اس گورنمنٹ کو، یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہمیں انیشلی بہت تھوڑے سے بچوں کے لیے احساس اسکالرشپ ملا تھا، لیکن میں نے HEC میں جا کے ریکویسٹ کی کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں نیڈی بچے زیادہ ہیں، وہ ان سے ہمیں جو ایکسٹینڈڈ سپورٹ ملی کہ تقریباً جو ہمارے بچے جتنے بھی نیڈی تھے ان کو بھی مل گئے. اسی طرح بیت المال کا اسکالرشپ ہے، اسی طرح کچھ سعودی عرب سے اسکالرشپ ملتے ہیں. USA سے 2 فاؤنڈیشنز ہیں جو اسکالرشپ دیتی ہیں. اگر وہ سارے اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے نوجوانوں کو بتا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایشوز کم ہیں، اس کو مینیج کرنا تھوڑا مینیج کرنا زیادہ. ہم نے اس کے لیے فوکس قسم کی ٹیم لگائی.
جو ان بچوں کے مسائل پہ سنتی ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ جو اسی کے ریلیونٹ ہے، سمجھنے سے نارملی جو کیلکولیشن والا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمارا اسلام جو کہتا ہے وہ میرا خیال وہ چیزیں بہت ٹھیک ہیں، اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں کیا تو بچوں کو انسٹالمنٹ کا 2000 روپیہ لیا جاتا تھا کہ اگر کسی نے فی اکٹھی نہیں کروانی تو انسٹالمنٹ کروانا چاہ رہا تو 2000 روپیہ ایکسٹرا دیتا تھا، فائن کی صورت میں فائن ہو جائے یا واٹس ایور. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک غریب آدمی ہے جو اپنے جو پہلے ہی نہیں دے پا رہا، انسٹالمنٹ تو اسی لیے کرا رہا ہے کہ وہ دے نہیں رہا. اب اس سے 2000 روپیہ اور لینا یہ کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ بالکل سود کے مترادف ہے کہ ایک، اور وہ بھی ایڈوانس، کہ ایک آپ فی ایڈوانس لیتے ہیں، اوپر سے آپ اس سے فائن لیتے ہیں. میں نے آل ٹوگیدر وہ ختم کیا. جو بچوں سے پر ڈے فائن لیتے تھے وہ بھی ختم کیا. میرا ٹریجرر، میرا جو اکاؤنٹس والے کہتے جی اتنی انکم کم ہوگی. میں نے کہا کوئی کم نہیں ہوگی. کسی غریب بچے کو یا کسی مجبور کو مجبور کر کے پیسہ لینے سے آپ کا پیسہ کبھی نہیں بڑھے گا. پاکستانی نیشن میں بہت پوٹینشل ہے، اور اسپیشلی رحیم یار خان اور ساؤتھ پنجاب کے لوگ بڑے سویٹ ہیں اور ان میں پوٹینشل ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کو ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ وہ ڈیزائرنگ ہیں، ان کو اس کی پیاس یا بھوک محسوس کر رہے ہیں. ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ یونیورسٹی ان کو اسی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دے رہے ہیں جو لاہور، اسلام آباد. بلکہ ایک اور اچھی بات ہے کہ ہم نے فورن سے UK، US، جاپان یا ادر کنٹری کے جو نیشنل ہیں وہ آن لائن میرے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہیں. ٹھیک. وہ گیسٹ اسپیکر انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ بھی لنکیج ہے. وہ اس لیے بنائی کہ میرے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنلائزیشن کی طرف موو کریں. وہ رحیم یار خان میں اپنے آپ کو فیل نہ کریں، وہ فیل کریں کہ وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پرفارم کر رہے ہیں. وہ جو ٹیچر آن لائن پڑھاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنتی ہے، ان کے پاس اپرچونٹیز آتی ہیں. اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں. آپ نے انٹرنیشنلائزیشن کی بات کی، اسی طرح انڈسٹری کے ساتھ لنکیج، اس کے حوالے سے کیا کام کیا آپ نے؟ سر ہر ڈپارٹمنٹ کو الحمدللہ ہم نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے. کچھ میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے، میں آپ کو پکس شیئر کر دوں گا. کتنی ساری پروڈکٹس ہیں یہ یونیورسٹی کی لیبس میں ہم نے بنائی ہیں. اچھا. اب وہ مینوفیکچر کی ہیں، وہ لیب سکیل پہ بنی ہیں، اب وہ پائلٹ سکیل پہ جائیں گی، پھر وہ انڈسٹریلائزیشن کے سیکشن میں وہ چلی جائیں گی. یہ میجر کون سی انڈسٹریز آپ کے ساتھ یونیورسٹی سے استفادہ کر رہی ہیں؟ کس طرح کی انڈسٹریز؟ کیمیکل کی، IT کی، اور میڈیکل سائنسز کے لوگ، ایگریکلچر کے. ٹھیک. یہ میجر ہم اس ایریے کی ڈومین کے مطابق، تو اس میں الحمدللہ ہم چائنا کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرے کنٹری لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو بڑا ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ایتھنول انڈسٹری ابھی ایمرج ہو رہی ہے پاکستان میں کافی ہے. پہلے تو ہم شوگر سے یا مولیسس سے چل رہے ہیں، آنے والے وقت میں کارن سے ایتھنول کی پروڈکشن جو کہ دنیا میں ہے، اس پروسیس کی ایفیشنسی زیادہ ہے. اس پہ کام کر رہی ہے ہم یونیورسٹی نے ایک سینٹر قائم کیا ہے باقاعدہ طور پہ. یہ جتنی بھی ایتھنول اور شوگر ایسوسیشن ہے اس کے میجر 2-3 انڈسٹریز ہیں، ان کی کولیبریشن کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب رحیم یار خان تو ہب بنتا ہے سی پیک کا بھی، سینٹر پوائنٹ بنتا ہے سی پیک کا. تو سی پیک کے ساتھ بھی ایک اس ایریے کا تو لنک بننا ہی بننا ہے، یونیورسٹی کا لنک، اور سی پیک کے ساتھ لنک ہونے کا مطلب پوری دنیا کے ساتھ لنک ہونا ہے. اس حوالے سے بھی کوئی کام شروع کیا؟ سر اسٹریٹجک لوکیشن اگر رحیم یار خان کی دیکھیں تو دیٹ از دا سینٹر آف پاکستان. ٹیکنیکلی انجینئرنگ ویو پوائنٹ سے اگر میرے سے کوئی پوچھے کوئی بزنس، تو سب سے بہتر پلانٹ کوئی آپریٹ ہو اگر، اور وہ رحیم یار خان بنتا ہے. کیونکہ وہاں سے آپ پورے 4 صوبوں میں آپ اپنی پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ٹرین کے تھرو آپ کو چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں. اب سی پیک کو میں کنیکٹ کروں اس کے ساتھ، ہم نے سر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا جس کے اندر 46 شارٹ ٹریننگ پروگرام ہم کروا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ انڈسٹری بڑے لیول کی ٹیکنالوجی بنا دے گی، لیکن ورکر جو ہوتے ہیں وہ تو یہاں سے، ہنرمند تو یہاں سے، ہنرمند جہاں اسکلڈ مین پاور پروڈیوس کرنا سب سے زیادہ اہم ہے. تو یونیورسٹی نے کمیونٹی سروسز کے تحت 550 خاندانوں کے لوگوں کو ایک بندہ ان کا فری ٹرین کیا ہے، جن کو 3 سے 6 مہینے کی
اسکل ڈیولپمنٹ دی. یہ میٹرک لیول کے لوگ ہوں گے, میٹرک ایف اے لیول کے لوگ جو اس کی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا وسیع پیمانے پر آپ کو کمیونٹی سے تعاون درکار ہوگا. یہ اب یونیورسٹی کا تو ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ گریجویٹ لیول پہ اور اوپر کے لوگوں کو ہی ان کو ٹریٹ کرتی ہے. آپ نے میٹرک ایف اے لوگوں کو, یہ ظاہر کمیونٹی کا تعاون ہے آپ کو اس میں, لوگ دلچسپی لیتے ہیں یا آپ کو کھینچ کے لانے پڑ رہے ہیں لوگوں کو؟ دیٹس گڈ. دیکھیں جی ایکچولی یہ انڈسٹری والوں کو اس طرح کے پروگرام چلانے چاہیے. ہم یہ یونیورسٹی میں سیٹرڈے سنڈے یہ پروگرام چلاتے ہیں. جب یونیورسٹی بند ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ گریجویٹ لیول کے بچوں میں آ کے میٹرک والے وہ پھر ایشو بنتے ہیں بڑے سارے, تو سو ویکینڈ پہ یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ پیسے کا مسئلہ تو کس طرح آپ نے حل کیا. ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کے بڑے اخلاقی پرابلم بھی ہیں. جی سر. تو ہم جہاں پہ کوئی کامیاب ہو رہا ہو تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. ایک جیلسی اور حسد کا پہلو بھی بڑا آ جاتا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کیسے نمٹا آپ نے؟ دیکھیں جی وہ ہماری یا آپ کو فیس ہی نہیں کرنی پڑی؟ نہیں وہ کرتی ہیں. دیکھیں جی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پاکستان میں ہوں یا دنیا میں ہوں تو ڈفرینٹ قسم کے وہاں پہ لیگ پولنگز ہوتی ہیں. تو یہ ظاہر ہے جب پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید جتنے بحران ہیں تو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہاں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں ہیلپ کیا. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. کو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہم نے اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید ان ڈپرائیوڈ بچوں کی دعائیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. یہ بالکل جی میں اس میں یہ میرا بالکل آپ نے واپس یہ میری ایک حساب سے کہہ لیں کہ سب سے فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ کوئی غریب کا بچہ پیسے کی وجہ سے تعلیم سے نہیں رہنا چاہیے. اور ایون ایک ہندوؤں کے بچے کا, میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو خدا نخواستہ وہ ہرٹ نہ ہو, مین ویری ٹیلنٹڈ گائے فرام ہندو کمیونٹی جو کہ شو پالش کرتا تھا اور کہیں خبر لگی کہ جناب یہ بچہ پڑھنا چاہتا تھا, انجینئر بننا چاہتا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا. اور وہ ہم نے سم ہو وہ نو دیٹ جینٹل مین از ان دا سیکنڈ ایئر آف سم انجینئرنگ پروگرام. آپ نے وہ خبر پڑھ کے اس کو پیک کیا؟ جی بالکل. ہم نے جا کے اس کو سورس کیا اور کو لا کے اس کو اچھے طریقے سے ڈریس اپ کیا اور اس کو اس کے جو بھی ریسورسز تھے ان کو پرووائڈ کیے. اب وہ انجینئر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ایگزامپل. اسی طرح سے میں اب بھی بہت سے بچے آتے ہیں جن کی ماں باپ ساتھ آتے ہیں, ان کے پاس 10 روپے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کسی سے کرایہ لے کے آئیں, لیکن یہ بچی پہلے بھی اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی, پیسہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. نارملی یونیورسٹی پہلی اگر فی نہ دی جائے تو وہ ایڈمٹ نہیں کرتے, لیکن میں یہ بھی ویو آف کر کے ان بچیوں کو اپنے پاس سے یا کچھ دوستوں کو کہہ کے ہم ان کا ایڈمیشن کرتے ہیں اور نیکسٹ ان کو اسکالرشپ پہ شفٹ کرتے ہیں. صاحب اختیار لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کوئی اس طرح کا کام کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, اور واقعی بعض دفعہ آتا بھی نہیں ہوتا ان کے دائرہ اختیار میں. تو اس طرح کے جو آپ کام کرتے ہیں یہ وی سی کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں یا کہیں کہیں آپ کو وہ دائرہ کراس بھی کرنا پڑتا ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال کیے جی. پھر بریک لے لیں. جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے میں نے کہا کہ یہ بعض دفعہ اختیارات آڑے آ جاتے ہیں کہ ان سے تجاوز کریں گے تو خود پھنسیں گے, نہیں تجاوز کریں گے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا. اس کو کیسے ٹیکل؟ سر نارملی میں ان کو تجاوز نہیں کرتا, ان کا ارینجمنٹ کرتا ہوں. میں فار ایگزامپل مینیج کرتے ہیں ان کو. مینیج کرتا ہوں. مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کسی دوست کو کال کی کہ یار آپ صاحب سی ہے تو یہ بچہ آئی انڈوز کے یہ بہت نیڈی بچہ ہے, وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یا ہم نے کوئی فنڈ بنائے ہوئے ہیں جن سے وہاں سے انڈاؤمنٹ فنڈ ہے وہاں سے اس بچے کو دیتے ہیں. کچھ ہمارے پاس اسکالرشپ بچ جاتے ہیں, آئے ہوتے ہیں وہ اسٹینڈ بائی میں, تو اس کو پھر اسکالرشپ ڈپارٹمنٹ ان کو مینیج کرتا ہے. کچھ ہمارے پاس مخیر حضرات بھی آتے ہیں, ان کو ہم کہہ کے چیزیں کر لیتے ہیں. سو یونیورسٹی پہ برڈن نہیں. ساری نیٹ ورکنگ آپ نے یہاں جا کے بنائی یا آلریڈی آپ کی موجود تھی نیٹ ورکنگ, اس کو بھی آپ یوٹیلائز کریں؟ سر یہاں پہ آ کے تو ظاہر ایک ریجن ہے, پہلے میں گجرات میں تھا, لیکن وہاں پہ بھی الحمدللہ میرا تھا کہ اگر کوئی نیڈی بچے تھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے تو ہم ان کے لیے مینیج کرتے تھے. اب آپ نے جو باتیں 2-3 مکس ہوئی, دیکھیں یہاں آپ کے ساتھ اچھے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, وہاں لیگ پولنگ والے بھی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہو, آپ کو اس چیز کا یقین ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخرو کرتا ہے. آپ کے گولز پہ بات کریں گے کہ مستقبل کے ٹارگٹس کیا ہیں اس سکسیس سٹوری کے علاوہ, لیکن اس سے پہلے ایک جو بات
کہ اس میں ظاہر ہے آپ کو جو دو بڑی شخصیات ہیں خاص طور پر ان کا آپ کو ہر وقت تعاون ہونا چاہیے، تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. گورنر پنجاب جو چانسلر ہیں اور منسٹر آپ کے سیکٹری، تو یہ محکمے کی طرف سے اور گورنر ہاؤس کی جانب سے یہ کتنا آپ کو سر میں اس آئی مسٹ اپریشیٹ، اگر کوئی ہرڈل ہے تو وہ بھی آپ بتائیں تاکہ وہ بھی سمجھیں. چودھری محمد سرور صاحب، میں آئی سلیوٹ دیم کہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ کی بات، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ویل ڈن جی، وی آر ویری ہیپی کہ آپ وہاں ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے لیکن آپ نے اس ادارے کو ایک ٹریک پہ لا کے کھڑا کیا، اور ان کے پاس اور بھی بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. اور ہمارے منسٹر راجہ یاسر ہمایوں صاحب، وہ بھی میرٹ اور ویری ویژنری پرسن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیشین ہمیں لگے ہی نہیں. انہوں نے بڑے ایمیکیبلی چیزوں کو حل کر کے، اور ہمیں ہمیشہ پڑھے لکھے بندے ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ بات سمجھ لیتے ہوں گے آپ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایجوکیشن منسٹر کا ہونا اور ایسے گورنر کا سرپرست ہونا، اس وقت جو یونیورسٹیاں دنیا میں رینکنگ میں آئی ہیں وہ اسی لیے آئی ہیں کہ ان آفیسرز کی طرف سے انٹرفیئرنس کم ہے. ڈیفینیٹ لوکل لیول پہ آپ میڈیا سے اٹیچ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ وہاں لوکل گروپ موجود ہوتے ہیں. لوکل پالیٹکس بھی اثر انداز ہوتی ہے، کہیں کوئی کام مقامی سیاستدانوں نے کروانے ہوتے ہیں، مقامی وڈیروں نے کروانے ہوتے ہیں، صحافیوں نے کروانے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر کیسے آپ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ہی اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں ہم سمجھانے کی یہاں لیمٹس ہوں، تو میرا خیال وہ سمجھ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کوئی چیز، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں، قانون کیا ہے، اس کو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ان کو ایمیکیبلی ریکویسٹ کرنا، بتانا کہ چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں، دوسرے ہوں، صحافی ہوں، تو میرا خیال موسٹلی لوگ سمجھ جاتے ہیں. بڑی ہرڈلز کیا ہیں؟ مثلاً پچھلے دنوں آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے یہ زمینوں کا تنازع بھی ایک چلا کہ یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کے ساتھ زمینوں کا کوئی مسئلہ، مقامی آبادی کا کوئی چل رہا ہے. یہ میں بتا دوں، ایک تو مقامی آبادی ادھر کوئی نہیں ہے. جو لوکل سراؤنڈنگ میں ذمہ دار تھے وہ زمین بیچ کے تو وہاں جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی. یہ یونیورسٹی کے ساتھ بالکل ساتھ ہے، اور بلکہ یونیورسٹی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی شاپس تھی یہاں پہ ڈرگز کا بھی کام تھا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ڈرگ فری کیمپس پہ وہاں کچھ اسٹوڈنٹ رہتے تھے، انہوں نے اسلحہ وغیرہ بھی رکھا، فائرنگ ہوئی. تو وہ اچھا، یہ ان ساری چیزوں سے ہٹتے ہوئے یونیورسٹی میرے جانے سے پہلے PC1 فیز 2 پرپوز ہوا، جس میں جو CM صاحب تھے انہوں نے وزٹ کیا. جب انہوں نے نقشہ دیکھا، ہماری یونیورسٹی زگ زیگ بنی ہوئی ہے، وہ ریگولر شیپ نہیں ہے جیسے پنجاب یونیورسٹی ایک بلاک نہیں ہے. کہیں پہ 100 فٹ ہے، کہیں 400 ہے، کہیں 150 ہے. سائڈوں پہ لوگوں کی زمینیں ہوں گی، زمینیں ہیں. ادھر آگی زمین. اچھا، وہاں کوئی اتنا انٹرسٹ زمینداروں کا نہیں ہے، جو کہ وہاں ایک دو ڈیولپر ہیں جنہوں نے فرنٹ پہ لے کے. اب وہ شہر سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور یونیورسٹی ہے، وہاں ابھی تک کمرشل سینٹر کی کوئی لاجک نہیں بنتی نا، نہ کوئی ساتھ آبادی ہے یونیورسٹی کے اندر ہے. ایسی جو پچھلے دنوں پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی ڈائریکشن دی وائس چانسلر کو کہ یونیورسٹی کے باہر جو پلازے یا کمرشل سینٹر ہیں ان پہ نظر رکھیں یا نہ بننے دیں، یا ان پہ ایسا ہو کہ جو نوجوان لوگ ہیں، یہ جو کیس بنا اسلام آباد کا، وہ ڈرگ کی وجہ سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے. اصل روٹ کاز پہ جائیں تو یہی چیزیں نکلتی. دیکھیں جی، ہمیں بڑے ایمیکیبلی یہ چیزیں دیکھنی ہے، گورنمنٹ کو بھی دیکھنی ہے. میرے خیال گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جی وہ PC1 میں گورنمنٹ، اسی سٹنگ گورنمنٹ نے PC1 اپروو کیا. ہمارے پاس 450 ملین ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے. وائس چانسلر از ناٹ دا مقصد ہے کہ اس سے آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، اس کے ذاتی پیسے نہیں ہے، نہ ذاتی زمین ہے. اگر وہ PC1 اپروو نہیں ہوتا تو میرے سے مکمل نہیں ہوتا. PC1 کیا ہے کہ یہ زمینیں خریدنے کا، جی زمینیں اسی کے زمین خریدنے کے لیے یونیورسٹی کے لیے شامل کی جائیں. تو یہ جب بھی ہوتا ہے تاکہ ایک پرپز بلڈ جو کیمپس ہوگا اور ایک ریگولر شیپ بلڈ. دیکھیں جی، اسٹوڈنٹس کے VN نے وہاں پہ پروان چڑھا. اس میں تنازع کیا ہے؟ آپ یونیورسٹی زمینیں خریدے گی لوگوں سے، ان کو پیسے دے گی یونیورسٹی؟ جی پیسے دے گی، جی پیسے دے گی بالکل. وہ جو مافیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو زمینداروں سے جن لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں نا زمینیں، وہ اب ظاہر ہے وہاں سے ابھی انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی نہیں کی، جعلی طور پہ اپروو نہیں کروائے ابھی تک کمرشل سینٹر. پیسے بھی پیچھے تو لوگوں کو بیچ دیتے ہیں پہلے ہی. وہ آپ کو آئیڈیا ہے جو جس طرح. اب وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے یہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو بڑی مشکل سے ہینڈل ہونے والی ہوتی ہے.
میرا خیال گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کیا ہوا ہے اور ہوپ سو ہم نے وہاں پہ جمنیزیم سپورٹس اور ماسک پلان کی ہوئی ہے کہ تاکہ وہاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسٹیڈیم موجود ہو. نومبر دسمبر جنوری فیبرری بہترین موسم ہوتا ہے اور اس موسم میں نیشنل گیمز ہوں تو یہ ریجنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور رحیم یار خان کے لوکل لوگوں کے لیے ریجن کی ترقی ہوگی, پورے ریجن کی ترقی ضروری. سی پیک وہاں کنسنٹریٹ کر رہا ہے, خواجہ فرید کی دھرتی ہیں, ان کے ماننے والے بہت اچھے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خواجہ فرید کی دھرتی کو اور رحیم یار خان کے لوگوں کو جس طرح ہم نے ایک اچھی یونیورسٹی دے رہے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا سپورٹس کا کلچر بھی دیں, جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن بھی موجود ہے. پرائم منسٹر کے ویژن کے تحت ہم نے یونیورسٹی میں 50,000 پلانٹ لگائے ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو اکیڈیمک سائڈ پہ تو ویژنری ہونا ہی چاہیے, اس کی وہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس میں, اس کی مینجمنٹ سکل بھی بڑی ہونی چاہیے زبردست. ایگریڈ جی, یہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک کارنر ویک ہوتا ہے تو نوجوان کو اس وقت سکسیسفل ہونے کے لیے ان کو بڑا اچھا سپورٹس مین بھی ہونا چاہیے. میں جیسے شاید ذکر نہیں کر پایا, میں الحمدللہ نیشنل لیول کا ایتھلیٹ بھی رہا ہوں. اب جو ٹریولنگ ہے, جب ٹیم میں کام کرتے ہیں تو یہ کتاب سی جی پی آپ کی زندگی کی کامیابی میں 7% کام کرتا ہے. 93% آپ کو یہ مینجمنٹ ہے جس میں آپ نے سپورٹس سے سیکھنی, آپ نے ڈیبیٹنگ سے سیکھنی, آپ نے انٹریکٹیو, بلکہ آج تک تو دنیا اب تو ایموشنل مینجمنٹ کی طرف جا رہی ہے. آپ نے اپنے جذبات کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے, بالکل کرنی ہے جی. تو نوجوان نسل کو اگر تربیت یافتہ نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو اگر اچھا لیڈر بنانا چاہتے ہیں, اچھا فیوچر مینیجر بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہوگی. ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہوگی, اچھی تربیت دینی ہوگی اور ان کو اچھی سپورٹس مین بھی بنانا ہے. ٹارگٹس کیا ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کے آنے والے 2 سالوں میں؟ پاکستان میں ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں ہم اس کو رینکنگ میں لے کے آئیں, اور جو ہمارا گریجویٹ ہے وہ صرف ڈگری لے کے نہیں نکلے, وہ سکلفل نیشن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس کے پاس سکلز ہونی چاہیے ٹو بی اے گڈ لیڈرشپ. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے باتیں کی, ہم چاہتے ہیں کہ میرے گریجویٹ میں انکلکیٹ کریں تاکہ وہ جب مارکیٹ میں جائیں تو جیسے جی آئی کے آئی کا اور لمز کا اسٹوڈنٹ اپنے اپنے لرننگ آؤٹ کم سے جانا جاتا ہے, خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنے گریجویٹ سے جانی جائے گی, اور یہ وہ یونیورسٹی بنے کہ جو کہ انڈسٹری اس کو خود فنڈ کرے کہ ان کا گریجویٹ اچھا ہے, یہ قوم کی ہیلپ کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب سے خاص طور پر رحیم یار خان اور ان علاقوں سے پڑھنے کے لیے لوگ لاہور اسلام آباد آتے تھے. اس یونیورسٹی نے اس فلو کو کتنا روکا ہے؟ اس نے جی اتنا روکا ہے کہ ہو گیا کہ آپ یہاں پہ حاصل کریں تعلیم. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے دنوں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے جو کسی دوسری شہر میں تھے. میں نے وہاں 3 یونیورسٹیاں اس شہر میں ہیں, تو انہوں نے بچے اپنے میرے پاس داخل کروائے. بڑے شہر سے ادھر آئے جی, مری سے لوگ میرے پاس آئے ہیں, پنڈی کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. سو بڑے شہروں سے لوگ اب ادھر کو, اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ وہاں رہیں, ان کو وہ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے جو یو ای ٹی لاہور دیتی تھی, جو یو ای ٹی ٹیکسلا دیتی ہے, جو نسٹ والے دیتے ہیں. تو سو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنا فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل ٹریول نہ کرنا پڑے, بلکہ جو فیمیل ہیں ان کو تو ہم 100% چاہیں گے کہ وہ اپنے ریجن میں رہ کے, تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے اسکولوں کا لیول سٹینڈرڈ اپ کریں گی جب وہ ٹیچرز بنے گی. تو سو انشاءاللہ تعالیٰ خواجہ فرید یونیورسٹی وہ رول جو اس کو اسائنڈ ہے اس سے 10 گنا زیادہ بہتر پرفارمنس دے رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا. ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنے نظائم میں کامیاب ہوں. ناظرین, اسی اچھی دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب خواجہ فرید یونیورسٹی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس میں کامیاب ہوں, مزید ترقی کریں, اور باقی جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی ان سے سیکھیں, اور ان کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی رول ماڈل بنے گی, ہم امید کرتے ہیں کہ واقعی یہ امید پوری ہوگی. اسی اچھی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.